ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی قرآن پاک کی ایک صورت ضرور پڑھ لینا۔ گھر کا کونا کونا اللہ کے نور سے چمک اٹھے گا اور ہر طرف سے اللہ کی رحمت پورے گھر میں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ پورا گھر اللہ کی رحمتوں کے حصار میں آ جائے گا اور اب ایسے گھر پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں پورا سال برستی رہتی ہیں۔ ایسے گھروں کا بچہ بچہ ایمان کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں قرآن پاک کی اس صورت کی تلاوت ربیع الاول کے بابرکت مہینے کے آغاز سے ہی شروع کر دی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہمارے کریم آقا خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ قطع نظر اس کے کہ اس مہینے کی کون سی تاریخ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، کیونکہ تواریخ میں علماء کرام کا اختلافات پایا جاتا ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہ تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول کا پورا مہینہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے باعث خاص فضیلت اور اہمیت کا حامل مہینہ ہے، اور بزرگان دین اس مہینے کو اللہ کی ایک خاص رحمت مانتے ہیں، اپنی پورے سال کی ریاضت کا منبع مرکز تسلیم کرتے ہیں اور اس مہینے کی فضیلتوں سے بے تحاشا فائدہ اور انعامات حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین نے محترمہ، آج کی اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں قرآن پاک کی ایک ایسی بابرکت صورت مبارک پیش کریں گے کہ اگر کوئی شخص صورت مبارکہ کو ربیع الاول کے مہینے کے آغاز سے ہی تھام لے گا، یعنی جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آیا جائے گا تب سے ایک صورت مبارکہ کی تلاوت کو اپنا شعار بنا لے گا، تو ایسے شخص کا گھر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مرکز بن جائے گا، جہاں سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں دوسرے اس آس پاس کے گھروں میں بھی اپنے حصار میں لے لیں گی، اور ایسے گھر کے افراد کے تمام دلی خواہشات اور حاجات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیں گی۔ نہایت ہی بابرکت صورت کا عمل بتائیں گے اور اس کو پڑھنے کا یعنی اس کے وظیفے کا مکمل اور درست طریقہ بھی بتائیں گے، کیونکہ عموماً ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ہمارے وظائف پرتاثیر نہیں رہتے، اور پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے کس وظیفے سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو پا رہا۔ یاد رکھیں کہ ماہ ربیع الاول کا شہنشاہی وظیفہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا، جس کی بدولت اگر لاکھوں اور کروڑوں لوگ بھی فیض یاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس بابرکت مہینے میں یہ وظیفہ کرنے والا انشاءاللہ فقیر سے مالدار ہو جائے گا، اس کے گھر میں اللہ کی رحمت رزق بن کر برسے گی اور گھر کا بچہ بچہ لاکھوں اور کروڑوں کا مالک بن جائے گا۔ پوری توجہ اور دھیان سے یہ ویڈیو دیکھیے گا، کیونکہ آج کی اسلامی معلوماتی ویڈیو کا ایک ایک لفظ دیکھنے اور سننے والا پر بھی اللہ کی رحمت اور نعمتوں کی برسات ہونے لگے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، مدینہ کی فضا میں ربیع الاول کا موسم تھا، باغوں کی کھجوروں کے گوشے چھوڑ رہے تھے، مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر ایک دکھ بھرا بوجھ تھا۔ احد کی آزمائش ابھی تازہ تھی اور چند روز پہلے بئر معاونہ کا سانحہ پیش آیا تھا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجنوں صحابی شہید ہو چکے تھے۔ ان حادثات کے بعد ایک اور ذمہ داری سامنے آئی۔ قبیلہ بنو کلاب کے 2 افراد غیر ارادی طور پر مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے، اور ان کی دیت ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ مدینہ کے یہودی قبیلہ بنو نذیر سے مدد لی جائے، کیونکہ اس کے پاس مال و زر تھا اور مسلمانوں سے ان کا معاہدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند برگزیدہ صحابہ یعنی سیدنا ابو بکر، عمر، علی اور دیگر چند اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ بنو نذیر کی بستی میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے سرداروں کو ساری بات بتائی اور فرمایا کہ دیت ادا کرنے میں ساتھ دیں، تو انہوں نے بظاہر تیاری کا اقرار کیا اور عرض کیا، آپ تشریف رکھیں، ہم مشورہ کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور صحابہ بھی پاس بیٹھ گئے۔ یہودی سردار اندر چلے گئے، لیکن اندرون خانہ جو صلاح و مشورہ ہو رہا تھا وہ کوئی خیر کا منصوبہ نہ تھا،
وہ چاہتے تھے کہ اس بہانے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر لیں۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ گھر کے چھت سے ایک بھاری پتھر گرایا جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہو جائے۔ اس لمحے جب سردار سازش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں ایک سرگوشی کی، اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، فوراً یہاں سے اٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھے اور بغیر شور ہنگامے کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس مدینہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس خیانت کی خبر دی۔ دل زخمی تھا مگر آنکھوں میں جلال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بد عہد لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ مدینہ واپس پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مصلح رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ یہودیوں کے نام پیغام بھیجا۔ وہ معاہدہ توڑ چکے تھے، لہٰذا 10 دن کے اندر مدینہ چھوڑ دیں۔ بنو نذیر کے بعض لوگوں نے ان نصیحت کو قبول کرنے کا ارادہ کیا مگر عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین تھا اور کچھ قبائلی سرداروں نے انہیں بہکایا اور کہا کہ ہم 2000 آدمی تمہاری مدد کو بھیج دیں گے، تم کلو میں ٹھہر رہنا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرنا، ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ شیطان نے انہیں فریب دیا۔ انہوں نے مغرور ہو کر جواب بھیجا کہ ہم اپنے گھروں سے کہیں نہیں جائیں گے، تو جو چاہو کر لو۔ یہ پیغام سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام بلند کیا اور فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے انتظام کے لیے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب مقرر فرمایا اور علم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر کے لشکر کو تیار کیا۔ مدینہ سے باہر نکلتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں عزم اور اللہ پر بھروسہ تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی اپنے رسول کے ساتھ تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ بنو نذیر کے پاس مضبوط قلعے اور کھجوروں کے باغات ہیں، وہ بظاہر جنگی اعتبار سے زیادہ محفوظ ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس ایمان اور اللہ کا وعدہ تھا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ مسلمانوں نے ظاہری لحاظ سے اپنے دشمن کا سامنا کیا۔ بدر کی فتح اور احد کی آزمائش ان کے سامنے تھی۔ جب مسلمان بنو نذیر کے محل کے پاس پہنچے تو انہوں نے قلعوں میں پناہ لی اور اوپر سے تیر اندازی شروع کر دی۔ مسلمانوں نے قلعوں کا محاصرہ کر لیا اور باغات کے درمیان خندقیں کھودیں۔ بنو نذیر سمجھے کہ منافقین اور دیگر قبائل انہیں بچانے آئیں گے، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ ادھر مسلمان دن رات پہرا دیتے اور دعائیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور التجا کرتے کہ اے رب کریم، ان غرداروں کے دلوں میں ہمارا رعب بھی تھا اور ہماری نصرت فرما۔ محاصرے کے دوران ایک مشکل مرحلہ آیا۔ بنو نذیر کے کھجور کے جھرمٹ میں چھپے ہوئے تیر انداز مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے چند کھجوروں کے درخت کاٹے گئے اور آگ لگا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، تم نے جو کھجور کے درخت کاٹے یا جڑوں پر چھوڑ دیے وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ گویا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کی اقدام کی تائید کی اور بتایا کہ جو کچھ ہوا وہ اس کی معصیت سے ہوا۔ بنو نذیر کو 10 دن گزر چکے تھے اور اب 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ نہ عبداللہ بن ابی آئے گا، نہ قریظہ ان کا ساتھ دے گا، نہ غطفان کے لوگ۔ ان کے دل میں خوف بھر گیا۔ ان کی عورتیں اور بچے اپنے مستقبل سے بے خبر تھر تھر کانپے۔ یہ رات کو جب قلعے کے اوپر ہوا کے جھونکے گزرتے تو وہ سمجھتے کہ شاید مسلمان داخل ہو گئے۔ ایک لمحہ ان پر بھاری ہو رہا تھا، یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت اور اللہ پر کامل توکل۔ جب بنو نذیر نے خیانت اور ضد بازی یعنی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا تو کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی طاقت ان کے پاس مسلمانوں سے زیادہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے محبوب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب اور دبدبہ ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ مسلسل چند دنوں کے محاصرے نے بنو نذیر کی ہمت توڑ دی تھی۔ ان کے اپنے دل میں انہیں ملامت کر رہے تھے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور پھر منافقین کے جھوٹے وعدوں پر بھروسہ کیا۔ بالآخر ایک صبح انہوں نے قاصد بھیج کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام
بھیجا کہ ہم ہتھیار ڈالنے اور مدینہ سے نکلنے کے لیے تیار ہیں، بس یہ اجازت دیجیے کہ ہم جو سامان اٹھا سکتے ہیں اور ساتھ لے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ تمہارے جانوں کو امان ہے، تم چلے جاؤ اور جو تمہارے اونٹ اٹھا سکیں وہ لے جاؤ، البتہ ہتھیار نہیں لے جا سکتے۔ یہ سن کر بنو نذیر نے اپنے گھروں کو خالی کرنا شروع کیا۔ ان کے ہاتھوں میں جو سونا چاندی آتا اسے سمیٹتے جاتے، کچھ نے اپنے دروازوں اور کھڑکیوں تک کو نکال لیا، کہیں مسلمانوں کے ہاتھ نہ آ جائیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے ستون اور چھتوں تک اکھاڑ کر لے گئے۔ قرآن مجید نے اس منظر کو یوں بیان کیا کہ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے ویران کر رہے تھے۔ یہ ان کے تکبر کا انجام تھا۔ جن گھروں کو انہوں نے کلے سمجھ رکھا تھا انہیں خود توڑ کر جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے محاصرہ کے دوران شدید بھوک اور سردی برداشت کی تھی، مگر ان کے دلوں میں سکون تھا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غداروں سے محفوظ رکھا اور بالآخر فتح نصیب فرمائی۔ محاصرہ اتنے دن بعد چلا، بعض روایات 6 دن بتاتی ہیں، بعض 15 دن یا 20 دن، لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ بالآخر بنو نذیر کو ہتھیار ڈالنا پڑے۔ جب بنو نذیر نکل گئے تو ان کی زمین اور اموال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحویل میں آ گئے۔ چنانچہ اس جنگ میں گھمسان کا رنگ نہیں پڑا تھا، یہ مال فے تھا جس پر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص اختیار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اموال کو مہاجرین اور کچھ ضرورت مندوں میں تقسیم فرمایا اور انصار کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ تم نے مجھے اپنا گھر دیا، اپنی محبت دی، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ اس تقسیم میں حضرت ابو درداء و زبیر جیسے افراد کو بھی حصہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے اجتماعی کاموں کے لیے محفوظ رکھا، مثلا اسلحہ خریدنے اور فقراء کی مدد کرنے کے لیے۔ اس واقعے کے بعد منافقین کا جھوٹ بھی کھل کر سامنے آ گیا۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے نہ صرف بنو نذیر کو بہکایا تھا بلکہ آخر وقت میں مدد کے وعدے سے بھی مکر گئے۔ اللہ نے منافقین کی اس چال بازی کو قرآن میں بے نقاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ شیطان کی طرح ہیں جو پہلے برائی پر اکساتے ہیں اور جب انسان اس پر عمل کرتا ہے تو کہتے ہیں میں تو تم سے بری ہوں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اس سے بڑھ کر عبرتناک چیز بنو نذیر کی حالت تھی۔ جو لوگ اپنی عمارتوں اور گلیوں پر فخر کرتے تھے اب بے گھر ہو کر خیبر اور شام کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے بچے اونٹوں پر بیٹھے رو رہے تھے، عورتیں سر پر سامان اٹھائے چل رہی تھیں اور مردوں کے چہروں پر شرمندگی کے سوا کچھ نہ تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی جائے تو انجام یہی ہوتا ہے۔ مدینہ کے مسلمان اس منظر کو دیکھ کر اللہ کی حمد بیان کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد کرتے تھے کہ ہم ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ وہ جان گئے تھے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری ذرائع کے بغیر کوئی غلبہ عطا فرمایا اور جھوٹے معاہدے شکن لوگوں کو ذلیل کیا۔ ان کے دلوں میں ایمان کی آگ مزید بھڑک اٹھی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو شکر کے تھے کہ اللہ نے انہیں اس دور میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت عطا کی۔ جب یہ سارا واقعہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر نازل فرمائی جس میں بنو نذیر کے انجام اور مسلمانوں کی نصرت کا ذکر کیا۔ اس صورت میں فرمایا کہ جو کچھ تم نے دور کے درخت کاٹا یا کھڑا چھوڑ دیا وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو تم سے کچھ گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، مگر اللہ کا عذاب ان پر ایسی جانب سے آیا جس کا انہوں نے گمان بھی نہ کیا۔ اس صورت کی تلاوت جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سنائی تو سب نے شدت احساس سے رونا شروع کر دیا اور سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے، خیانت اور عہد شکنی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اہل ایمان کو صبر، توکل اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری اختیار کرنی چاہیے۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صدق دل سے کھڑے ہو کر اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طاقت و ہمارے کلے ہمیں بچا لیں گے وہ بھٹک گئے اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وہ سرخرو ہوئے۔ اللہ کرے کہ اس قصے کو سن کر ہمارے دلوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت مزین ہو جائے اور ہم جھوٹ، فریب اور عہد شکنی سے توبہ کر لیں۔
ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے راستے پر چلنا کبھی اسباب آسان نہیں، مگر اس کا انجام سراسر کامیابی اور رضا الہی ہے۔ ناظرین اکرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایک واقعہ ہمارے دلوں میں ایمان کی دولت بھرنے کے لیے بہترین تاثیر رکھتا ہے۔ جب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بیان کیا جاتا ہے یا سنا اور سنایا جاتا ہے تو یہ عمل مسلمانوں کے لیے باعث اجر ثواب بن جاتا ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعض عادات مہینے میں خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات اور واقعات ضرور سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند سے بلند تر کرنے میں اہم کردار ادا کر سکیں اور ثواب کے حقدار ہو جائیں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ ناظرین کرام، آج کا بابرکت وظیفہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں نہایت ہی عظمت اور بلندی والا عمل ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک مختصر سورہ مبارکہ کا عمل ہے جسے آپ نے ربیع الاول میں بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے پورے گھر پر اللہ کی رحمت اور برکت کی برسات ہو جائے گی اور گھر کا ایک ایک فرد اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ اگر گھر میں برکت ہے، تنگدستی ہے، پریشانی ہے تو اللہ کے فضل کرم سے اس مہینے کے اندر آپ کا گھر مال و دولت سے معمور ہو جائے گا، پھر آپ کے گھر کا بچہ لاکھوں اور کروڑوں کا مالک بن جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام محترم، عمل کا طریقہ سماعت فرما لیں کہ جب ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے سب سے پہلے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک بھیجنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت یعنی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کر دینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور یہ سورہ مبارکہ کو چلتے پھرتے کام کاج کے دوران، گھر کے کام کے دوران یا دفتر کے کام کاج کے دوران جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے تلاوت کرتے رہیں۔ پورا مہینہ یہ اپنا معمول بنا لیں کہ جب بھی یاد آ جائے تو سب سے پہلے درود ابراہیم پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کر دیں۔ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں، اور پھر بہت جلد آپ اپنے اوپر اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتیں نازل ہوتی ہوئی دیکھیں گے۔ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ کہاں سے اللہ کا فضل و کرم آپ کے اوپر برس رہا ہے، اور پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے دل کے کسی کونے میں چھپی ہوئی خواہشات اور حاجات آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہونے لگیں گی۔ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ کو خوشخبری نصیب ہو جائے گی اور آپ کی دیرینہ خواہشات اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں گی، خواہ وہ روپے پیسے اور مال دولت کی خواہش ہو، خواہ وہ اپنے ذاتی مکان جائیداد کی حاجت ہو، کاروبار روزگار کی ضرورت ہو، یا پھر شادی کرنا چاہتے ہیں، نئی گاڑی بینک بیلنس چاہتے ہیں، یا پھر جو بھی آپ کی خواہش اور حاجت ہے انشاءاللہ آپ کی خوشی اور سوچ کے مطابق پوری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس اسلامی معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور ہمارے اسلامی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔